عالمی سمے کے خاص پروگرام مشن امن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم کے سرچشمے دیوبند میں شیخ الہند ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے 2 روزہ امن عالم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس میں پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما، نیپال اور انگلینڈ کے مایہ ناز علماء اکرام نے شرکت کی۔ یہ کانفرنس 3 سیشن پر مشتمل تھی، جس میں مختلف موضوعات پر علماء نے اظہار خیال کیا۔ کانفرنس کی افتتاحی تقریر مولانا محمود مدنی، ناظم عمومی جمعیت علماء ہند نے کی، جس میں کانفرنس کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ اس میں سب کے ساتھ انصاف ہوگا، سب کو برابری کا حق ملے گا، مذہب اور ذات پات کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں ہوگا۔ کانفرنس کا عنوان بلا شبہ اصل مقصد کا پتہ دے رہا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ امن و قوت اور محبت کا فروغ ہماری سانسوں میں شامل ہے، اور سچ پوچھیے تو یہی امید اور جذبہ ہمیں اور آپ کے لیے ایک جگہ جمع ہونے کی بار بار راہ ہموار کر رہا ہے، اور جن امور کو موضوع بنا کر ہم سب باہمی غور و فکر کر کے ان کے متعلق لائحہ عمل تیار کریں گے اور پالیسی بنانے کے سلسلے میں رہنمائی کریں گے، وہ جہاں بہت اہم ہیں وہیں ملک اور عالمی سطح پر باہمی تعلقات کی استواری میں مؤثر کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے ملکی اور عالمی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کی بہتر امیج کے حوالے سے امن کے فروغ اور دہشت گردی کے انسداد کا مسئلہ سب سے نمایاں ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو دہشت گردی کو ختم کرنے کے نام پر مسلمانوں کے بہانے سے اسلام نشانے پر ہے، اور ایسی صورتحال بنا دی گئی ہے کہ اسلام، مسلمان، مساجد اور مدارس گویا مصیبت کے ہم مانی ہو گئے ہیں۔ ان کی دہشت زدہ تصویر بنا کر دنیا کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اسلام کا تصور جہاد، جو سماج سے فساد و ظلم کو ختم کرنے کے لیے ایک تعمیری عمل کے طور پر شرعاً مشروع ہوا ہے، اس کو دہشت گردی سے نفی کر کے تخریبی عمل کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے مد نظر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہماری طرف سے اسلام کی شبیہ بگاڑ کر پیش کرنے کی مہم کا پوری طاقت سے مقابلہ کیا جائے۔ اور یہ سب کام جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں، ان کے رفقا کر رہے ہیں، ان کے تلامذہ کر رہے ہیں، یہ سب کام اصالتاً امن عالم کے قیام کے لیے ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آپ جانتے ہیں، اور ابھی آپ کچھ سن بھی رہے تھے خطبہ استقبالیہ میں، کہ اسلام کے بارے میں امن عالم کا جو مسئلہ ہے وہ لازم و ملزوم کا ہے۔ اسلام تو نام ہی امن کا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں ابھی کوئی قوت تو میسر نہیں آئی تھی، پہلا ہی سال ہے آپ کا، مگر آپ نے آتے ہی وہاں کی قوم سے معاہدات کیے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کے اس معاہدے کو چھاپ کر اس کا ترجمہ، اس کی دفعات وغیرہ مکمل طور پر موقع کی ہیں، یعنی وہ معاہدہ تقریباً 47 دفعات پر مشتمل ہے، اور اس معاہدے میں امن عالم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ جو کچھ بھی اقدام چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں امن کے لیے۔ اسلام امن کے علاوہ کسی اور چیز کی دعوت ہی نہیں دیتا۔ اتنی بڑی تعداد میں ارباب دانش، ارباب حل و عقد کا اجتماع قریبی زمانے میں شاید ہی اس کی نظیر ملتی ہو، اور یہاں جو حضرات تشریف فرما ہیں یہ صرف فرد نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کے پیچھے ہزاروں لوگ ان کے کہنے پر چلنے والے اور ان کی باتوں کو ماننے والے ہیں۔ اور کسی بھی تحریک کے لیے عمل کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، فکر کا مرحلہ پہلے آتا ہے۔ فکری طور پر اگر کوئی چیز طے کی جائے، پھر ان نقوش پر عمل کرنے کے لیے راہیں کھلتی ہیں۔ کاش یہ پیغام کم سے کم ہمارے اس ملک کے عوام، اس کے اسٹیبلشمنٹ، اس کے پالیسی میکرز، پالیسی ساز لوگوں کے سامنے جائے کہ علماء کس طرح سوچ رہے ہیں۔ علماء
ایک ملک کے اقتدار کو، ایک ملک کی بالادستی کو، طاقت کو دوسرے ملک پر مسلط کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں. علماء انسانی برادری کے مسائل کے حل کے بارے میں سوچ رہے ہیں. علماء غربت اور جہالت کو دور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور علماء اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ہمارے اکابرین کی جو جدوجہد اور قربانی تھی وہ اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں تھی، کسی سے کچھ چھیننے کے لیے نہیں تھی، کسی ایک مخصوص قوم کے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے نہیں تھی. وہ بلا شبہ اور بلا مبالغہ انسانی دنیا کو آزاد کرانے کے لیے تھی، انسانی دنیا کے چھینے گئے حقوق کو بحال کرانے کے لیے تھی. اگر تمام دنیا کے شرائع کے ماننے والے اپنی اپنی شریعت پہ آ جائے تو امن عالم اس لیے قائم ہوگا کہ ہر شریعت میں وہ تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہے جس سے معاشرے میں افراتفری پیدا ہوتی ہے. اور ہمارے موضوع کا جو تیسرا شق ہے وہ بھی اسی صورت میں پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، اور ہم اس مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم شرائع اور مذاہب کو اپنی اپنی شریعتوں اور مذہبوں کے توجہ دلا دیں اور عمل کروا دیں. جہاں تک کمزوروں کی تعاون کا تعلق ہے تو تمام مذاہب اور شرائع میں اس قسم کے صدقات کا تصور موجود ہے جس میں غریب اور کمزوروں کا مراعات کیا جا سکتا ہے. یہاں سے واپس ہونے کے بعد اپنے اپنے مقامات پر پہنچ کر اس پیغام کو عالمگیر کرنے میں یہ امن عالم کانفرنس ہے. دیوبند جیسے قصبے سے یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے. اس امن عالم کانفرنس کے پیغام کو عالمگیر کرنے میں اپنی تمام صلاحیتوں کو خرچ کرے، تحریک کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، عمل کے ذریعے. کانفرنس کے دوسرے دن دارالعلوم دیوبند سے متصل گراؤنڈ پر جلسہ عام کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملکی و بیرون ملکی علماء اکرام نے امن عالم کی ضرورت پر اظہار خیال کیا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا سے واپس آئے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہماری تباہی کے بڑے سبب دو ہیں، ایک قرآن سے دوری اور دوسرا سبب آپس کے اختلافات. اگر ہم قرآن مقدس سے چمٹ جائیں اور آپس کے اختلافات کو ختم کر دیں تو ہم بہت جلد اپنی منزل کے قریب پہنچ سکتے ہیں. میرے محترم دوستو، ہمیں حضرت شیخ الہند کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے اور ان خطوط پر آگے بڑھنا چاہیے. میں یہ عرض کروں گا کہ ان کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے: غریب پر پڑے نظر تو رسول کا جمال بن، کبھی ہو کر تیرے سامنے تو قہر ذل جلال بن. خدا کے سامنے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، ستم گروں کو تو بھگا، ستم زدوں کی ڈھال بن. نفسیات دائی کی پیدا کریں. آپ دائی ہیں اور سارے مدعو ہیں. دائی مدعو کو بیمار سمجھتا ہے، اس پر اسے ترس آتا ہے. ہمیں دنیا کے لوگوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنا ہے. اور ایک آخری بات، نافع بن جائیے. اللہ تعالیٰ کی جو سنن ہے ان سنتوں میں سے ایک سنت فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. پانی پر جو جھاگ ہے اور خس و خاشاک ہے وہ تو سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن انسانوں کے لیے جو چیز نفع بخش پانی ہے وہ باقی رہے گا. نافع بن جائیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اپنے خاندان کے لیے، امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نافع بن جائیں گے، انشاءاللہ ساری دنیا آپ کی محتاج ہوگی. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسان، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو، کسی بھی نسل کے ساتھ ہو، کسی بھی دین کے، کسی بھی ملک کے ساتھ ہو، وہ ایک انسانی رشتے میں متحد ہے. ہماری اصل بھی ایک ہے، ہماری نسل بھی ایک ہے. اصل ہماری، ہم تمام کے تمام مٹی سے پیدا ہوئے، اور ہماری نسل ایک اس طرح ہے کہ ہم ایک باپ اور ایک ماں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں. آج امن مسلمان کی ضرورت بھی ہے، ہندو کی ضرورت بھی ہے، عیسائی اور سکھ کی ضرورت بھی ہے، ہندوستان کی ضرورت بھی ہے، بنگلہ دیش کی ضرورت بھی ہے، پاکستان کی ضرورت بھی ہے. پوری دنیا کی ہم کو امن کی ضرورت ہے. ہر مذہب کے ماننے والے کو امن کی ضرورت ہے.
आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीर फाड़ देगा। आलमी समय के खास प्रोग्राम मिशन अमन में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। तीसरे दिन जमीयत उलमा हिंद के बैनर तले दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में अमन आलम कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया। दुनिया भर से आए उलमा इकराम को सुनने के लिए जम्मे गफीर उमड़ पड़ा और हजारों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद ने तकारीर को बगौर सुना। पूरा रामलीला ग्राउंड भीड़ से भरा था। आलम इस्लाम की खुसूसन इस बर्र सगीर की अजीम अजीम शख्सियात मौजूद हैं। मैंने देखा है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसें देखी हैं। लोग उसे बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसें कहते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कहते हैं, लेकिन वो सब दिखावे की होती हैं, ये असली है। इस बर्र सगीर के माए नाज उलमा, और ये सिर्फ कहने वाले लोग नहीं है, करने वाले लोग। 2008 में जमीयत उलमा ने दहशतगर्दी के खिलाफ इसी मैदान से ऐलान किया था। और मैं ये कहता हूं पूरे एतमाद के साथ कि दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुछ हुआ, लेकिन फख्र है हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कि इस्लाम पर होने वाले हमलों के लिए अगर खड़े हुआ कोई सबसे पहले और बड़ी ताकत के साथ, तो वो हिंदुस्तान के मुसलमान, देवबंद और जमीयत उलमा पूरे फख्र, इत्मीनान और एतमाद के साथ आज फिर इस यकीन के साथ यहां जमा है कि आलम इस्लाम की रहनुमाई का फरीजा इस बर्र सगीर के मुसलमान करें कि आज हमारा हिंदू भाई, आज हमारा सिख भाई, आज हमारा ईसाई भाई हमसे उसी शांति की प्रेरणा लेता रहे। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का यही पैगाम है और इसी पैगाम की प्रेरणा लेकर के हजरत मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातहू हमने जो इतनी अदीम जद्दोजहद की है, उनके इसी पैगाम को लेकर के इंशाअल्लाह हम उम्मत इस्लामिया नेपाल के अंदर भी जाकर के अमन के इस पैगाम को हम फैलाएंगे और इस दावत को आम और ताम करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके ये कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं कायद जमीयत मौलाना महमूद मदनी को। मैं कलिमात तहसीन पेश करता हूं अपने अकाबिर को और मैं कलिमात तबरीक पेश करता हूं अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान को कि उन्होंने वक्त की नजाकत को महसूस करते हुए इस मुश्किल तरीन अमल की बुनियाद डाली और इसका इजरा और इसका इआदा किया, जिसका तसलसल, ये तसलसल है उसी का जिसमें हमारे अकाबिर ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। तो दारुल उलूम देवबंद की बुनियादी तौर पर क़याम अमन की तहरीक का आगाज था। हमारे अकाबिर ने दारुल उलूम की बुनियाद रखकर, इल्म की बुनियाद रखकर ये बताया कि मामलात गोली से हल नहीं होंगे, मामलात कलम से हल होंगे, मामलात मुज़ाकरात से हल होंगे, मामलात एक दूसरे का एहतराम करने से हल होंगे। उसी तसलसल
انسانیت تک پہنچایا. پچھلے 1.5 سالوں سے جمعیت علماء ہند اپنے اس عظیم رہبر اور رہنما شیخ العالم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے. لگاتار اس تحریک کے 100 سال پورے ہونے پر 100 سے زیادہ کانفرنسیں سارے ملک میں کی گئی اور امن کا پیغام دیا گیا. مجھے معافی کے ساتھ میں میڈیا والوں سے بھی کہوں گا کہ جو بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں آج کے اسٹیج پر، اس کو ٹویسٹ نہ کیا جائے، کانفرنس کو اس کے موضوع سے نہ ہٹایا جائے، لیکن ساتھ ساتھ بہت زیادتی ہوگی اگر ہم اس وقت اپنے ملک کے حکمرانوں سے خطاب نہیں کریں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اور ہرگز اس جگہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس سرزمین پر بستے ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا انسانوں کو حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کیا انسانوں کو انسانیت کے معیار پر ناپے، ان کے مذہب اور ذات پات پر نہیں ناپے؟ جس کام کو ہم کر رہے ہیں وہ کام حکومتوں کے کرنے کا ہے. اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو غلطی چھوڑ دیجئے. میں ان سو کالڈ سیکولر پولیٹیکل پارٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لوگوں کا خون زمین پر گرایا جائے گا اور آپ اس خون کو گرنے سے بچنے کے لیے قانون نہیں بنا سکتے تو یاد رکھیے یہ سرزمین، یہ ہندوستان آپ کو بھلا دے گا. سن لیں منموہن سنگھ کان کھول کر کے کہ اگر وہ انصاف نہیں دے سکتے تو ان کو اقتدار پر رہنے کا کوئی حق اور ادھیکار نہیں ہے. 1 منٹ خاموش ہو جاؤ میرے بھائیوں بزرگوں. میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، دکھا دل ہے، آگے پھر بولوں گا، لیکن ہم واپس جاتے ہیں اپنے مقصد کی طرف. وہ عظیم مقصد ہے اور وہ مقصد ہم کو منزل پر پہنچائے گا. وہ منزل انصاف کی ہوگی، انسانیت کی برابری کی ہوگی، جہاں مذہب کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں ہوگا، جہاں ذات پات کی بنیاد پر اونچ نیچ نہیں ہوگی، جہاں انسانیت کا احترام کیا جائے گا، جہاں مذہب کے نام پر یا جہاد کے نام پر لوگوں کا خون نہیں بہایا جائے گا. اس جگہ پر پہنچانا چاہتے ہیں ہم اس دنیا کو. پوری دنیا سے آئے علماء اکرام نے 2 دن تک دیوبند میں غور و خوض کرنے کے بعد 9 نکاتی اعلامیہ پر ایک رائے قائم کی اور یہ عہد لیا کہ اپنے اپنے ملکوں میں جا کر اس اعلامیہ پر کام کریں گے اور عوام الناس کو اس پر عمل کرنے کے لیے زور دیں گے تاکہ پوری دنیا میں امن قائم ہو سکے اور اسلام کی صحیح تصویر پیش کی جا سکے. نمبر 1، ہم انسانیت کی فلاح و بہبود اور عالمی امن کے قیام کے لیے ہر سطح پر دوستانہ تعلقات
اور صلح و آشتی کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ نمبر 2، اپنے اپنے ملک کی سالمیت اور وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی خوشحالی اور خیر سگالی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ نمبر 3، ہر قسم کے تنازعات کا پرامن ذرائع سے حل تلاش کرنے کے لیے ذہن سازی اور کوشش کریں گے۔ نمبر 4، اسلام کی نظر میں ہر طرح کا فتنہ و فساد، بدامنی خوریزی اور بے قصوروں کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنانا بدترین انسانیت سوز جرم ہے۔ اس لیے ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس بارے میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی بھرپور تائید کرتے ہیں اور تمام انصاف پسندوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف دہشت گردی سے برات کریں بلکہ ان اسباب کو بھی ختم کرنے کی فکر کریں جن کی وجہ سے دنیا میں دہشت گردی پنپتی ہے۔ نمبر 5، اقلیتوں، ناداروں، کمزور طبقات اور خواتین کے حقوق کی پاسداری کے بغیر خوشحالی، ترقی اور امن کا تصور ناممکن ہے۔ اس لیے ہم انہیں ان کے حقوق دلانے اور سماجی انصاف کی فراہمی کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے۔ نمبر 6، اخلاق سوز رسم و رواج، فضول خرچی اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل، خاص کر شراب نوشی، منشیات، عیش پرستی، فحاشی، عریانیت اور جنین کشی کے خلاف تحریک چلانے کے لیے ہم تمام مذاہب کے رہنماؤں اور مصلحانہ تنظیموں کو اشتراک و تعاون کی دعوت دیتے ہیں۔ نمبر 7، ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ مسلکی تنازعات میں تشدد اور خوریزی اسلامی تعلیمات کے قطعاً خلاف ہے۔ ہم اس معاملے میں تشدد کی سخت مذمت کرتے ہوئے عہد کرتے ہیں کہ مسلکی تشدد کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ نمبر 8، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قیام کے موقع پر جو وقیع خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس کی روشنی میں ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ملت سے دینی و دنیاوی جہالت دور کرنے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے۔ خاص طور پر اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کے ادارے قائم کرنے کی ہر ممکن جدوجہد کریں گے، جیسا کہ جمعیت علماء ہند کے سابق صدر محترم امیر الہند حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ اس موضوع کو مشن بنا کر پورے عالم میں پھیلاتے رہے۔ نمبر 9، ہم یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ اہل حق کے تمام دینی اداروں اور تحریکات میں ایک دوسرے کے معاون بن کر رہیں گے۔ اگر عیسائی پہ ظلم ہوتا ہے، میں مظلوم عیسائی کے لیے آواز اٹھانے کو تیار ہوں۔ اگر سکھ پر ظلم ہوتا ہے، میں مظلوم سکھ کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں ویتنام کی آزادی کے لیے آواز بلند کر سکتا ہوں تو پھر میں توقع رکھوں گا کہ اس سرزمین کا ہندو بھی اور اس سرزمین کا عیسائی بھی مظلوم مسلمان کے لیے بلا خوف و خطر اپنی آواز بلند کرے۔ ہم مظلوموں کے لیے ہمدردی کے جذبات کا اظہار کریں گے۔ ہمیں شکوہ اور گلہ یہ ہے کہ اسلام کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے، مسلمان کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے، مسلمانوں کے اندر دینی مدارس اور علماء
دروازہ نہیں ہے. آؤ ہم انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں, ہم تمام انسانوں کے برابر کے حقوق کو تسلیم کریں. مسلمان جہاں بھی ہے, مظلوم جہاں بھی ہے, جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, کالا ہے یا سفید ہے, گورا ہے یا کسی اور شکل کا, جس مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہے, مظلوم مظلوم ہے. اور مظلوم کے حق میں تمام مذاہب کے لوگ, ہر طبقے کے لوگوں کو ایک جسم ہو کر کھڑے ہو جانا چاہیے. ہم یہ پیغام دینے آئے ہیں آپ کو, اور اس مسئلے کو حل کریں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوری دنیا میں عوام کی آواز کا اپنا ایک اثر ہوا کرتا ہے. آپ عوام ہیں, بنگلہ دیش کے عوام ہیں, پاکستان کے عوام ہیں. آئیں ہم اس بنیاد پر کہ ہم نے مل کر اس خطے میں امن قائم کرنا ہے. اگر عوام متفق ہیں, حکومتیں مجبور ہوں گی کہ وہ عوام کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ریاستی تنازعات کو ختم کریں. صدر جمعیت علماء ہند قاری سید محمد عثمان منصور پوری نے حاضرین کانفرنس سے عہد لیا. نامہ دہشت گردی مخالف امن عالم کانفرنس بسلسلہ تحریک ریشمی رومال 7 سالہ تقریبات 15 دسمبر 2013 ہم جمعیت علماء ہند کی طرف سے منعقد امن عالم کانفرنس کے اعلامیہ کی تائید کرتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو تسلیم کرتے ہوئے عہد کرتے ہیں کہ اسلام کے پیغام امن کو عام کریں گے اور ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اعلامیے پر عمل درآمدگی کے لیے شیخ الہند عالمی امن فورم بھی قائم کرنے پر ایک رائے قائم ہوئی. منعقدہ عظیم الشان امن عالم کانفرنس ضرورت محسوس کرتی ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کے حوالے سے منعقد اس کانفرنس کے اعلامیے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شیخ الہند عالمی امن فورم قائم کیا جائے. شیخ الہند عالمی امن فورم کے قیام کی تجویز اتفاق رائے سے منظور کی گئی. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.